عیسائی دنیا اپنے کرسمس کے موقع پر ایک دوسرے کو میری کرسمس کے لفظ سے مبارکباد دیتی ہے یا تہنیتی پیغام دیتی ہے۔ اس لفظ کے حوالے سے بہت زیادہ یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ اس کا معنی ہے خدا نے بیٹا جنا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس لفظ کا اس معنی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری کرسمس اصل میں 3 لفظوں کا مجموعہ ہے: میری، کرائسٹ اور میس۔ ان کو میری کرسمس جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ کرائسٹ اور میس کو ملا کر کرسمس بنایا گیا ہے۔ میری یہ انتہائی خوشی کے معنی میں ہے۔ ہیپی کا جو لفظ ہے اس سے زیادہ خوشی کا تصور ہو تو اس کے لیے میری کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کرائسٹ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کا لقب ہے جو یسوع کے معنی میں آتا ہے۔ اور میس یہ ایک عیسائی عبادت ہے یا رسم ہے کہ جس کو عشائے ربانی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عشائے ربانی کی انتہائی خوشی، یہ اس لفظ کا معنی بنتا ہے۔ تو خدا نے بیٹا جنا، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 3 لفظ میری اور کرائسٹ اور میس، ان میں سے کسی بھی لفظ کا معنی نہ خدا ہے، نہ بیٹا ہے، نہ جنا ہے، تو پھر اس سے لفظ کے ساتھ اس معنی کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ دور حاضر کی جو عیسائی دنیا ہے تو وہ اس کو عید میلاد مسیح اس نام سے متعارف کرواتی ہے۔ میری گویا کہ عید کے معنی میں، اور کرائسٹ یہ مسیح کے معنی میں، اور میس ولادت کے معنی میں، میلاد کے معنی میں۔ تو وہ عید میلاد یسوع یا عید میلاد مسیح کے نام سے اس کو متعارف کروا رہے ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میس جو ہے یہ ولادت کے معنی میں بالکل نہیں ہے، یہ عشائے ربانی ایک ان کی رسم ہے یا عبادت ہے، تو اس کے معنی میں ہے۔ اور یہ جو عشائے ربانی کی رسم ہے تو یہ ہے بھی ولادت کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہ عیسائی حضرات کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات وہ سولی پر چڑھ گئے تھے، معاذ اللہ۔ ہم مسلمانوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ عیسائی حضرات زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک دفعہ سولی ہوئی، 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے اور ہمارے گناہوں کا وہ کفارہ دے گئے، تو اس کی یاد میں یہ عشائے ربانی ہے، اس کے شکر میں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے۔ تو یہ پیدائش کے حوالے سے نہیں، یہ ان کے نزدیک اصل میں وفات کے حوالے سے۔ ہم تو وفات خیر مانتے نہیں ہیں، لیکن عیسائی دنیا میں اصل میں یہ وفات کے حوالے سے ہے۔ عیسائیوں کے جو مختلف فرقے ہیں ان میں سے صرف کیتھولکس جو ہیں وہ اس کو بڑے زور و شور سے مناتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر پروٹسٹنٹس جو ہیں تو وہ بھی کافی حد تک اس میں حصہ لے لیتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر پروٹسٹنٹس کا نظریہ اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے دیگر فرقے جو ہیں، لودھرینس ہیں،
بیپٹسٹ ہیں، میتھوڈسٹ ہیں، پریسبائٹیرینز ہیں، پینٹیکوسٹلز ہیں، تو یہ سارے فرقے جو ہیں یہ اس کے خلاف ہیں. یہ خاص طور پر میری کرسمس کے لفظ کے خاص طور پر خلاف ہیں. وہ جو ہے اس کو کرسمس کو تو مناتے ہیں، لیکن میری کے لفظ کو ساتھ لگا کر منانا اس کے وہ خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے کرسمس جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، ان کی سولی پر چڑھنے کا موقع ہے، تو اس کے لیے ہے. تو اس کو میری کے ساتھ لفظ لگانا، خوشی کا لفظ لگانا، تو یہ انتہائی غلط ہے. البتہ کیتھولکس جو ہیں تو وہ خوشی کا بہت اظہار کرتے ہیں. لیکن خود کیتھولک انسائکلوپیڈیا صفحہ 537 پہ یہ بات ملتی ہے کہ اصل اس کی بنیاد بہرحال جو ہے وہ ان کے نزدیک جو وفات مسیح ہے تو اسی کے حوالہ سے ہے. کیتھولک انسائکلوپیڈیا پیج 537 پہ یہ لکھا ہے کہ ان کرسچین لا دا سپریم سیکریفائز از دیٹ آف دا میس، کہ عیسائی قانون میں جو عظیم قربانی ہے تو وہی ہے کہ جو میس والی قربانی ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے سولی چڑھنے کے حوالہ سے یہ میس کا لفظ، اسی کو کرائسٹ میس یا میس آف کرائسٹ، کہ عیسیٰ کی وفات، عیسیٰ کی قربانی. اور اسی کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں یہ بھی لکھا ہے کہ دا سپریم ایکٹ آف ورشپ کنسسٹ essentially in an offering of a worthily victim to God. The offering made by a proper person as a price the destruction of the victim. کہ جو عظیم قانون ہے عبادت کا تو وہ مشتمل ہے بنیادی طور پر ایک جو ہے ایسے شکار کا کہ جو شکار کے لائق تھا، اس کی قربانی خدا کے حضور، کہ جو قربانی جو ہے ایک پراپر پرسن کے ذریعے بنائی گئی جو کہ ایک پادری ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ جو ہے قربانی کے ذریعے جو ہے پھر قربانی کی تباہی جو ہے نا اس کا بنیاد ہوئی کہ مزید گناہ وغیرہ جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. تو یہ وہاں پر باقاعدہ طور پر جو ہے یہ لکھا ہے کہ یہ میس جو ہے یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھائے جانے کے متعلق ہے. کیتھولک حضرات جو ہیں تو ان کی اصل بیس یہ تھی کہ انہوں نے چونکہ سولی پہ جا کے جان دی اور ساری عیسائی دنیا کا کفارہ ادا کر دیا، تو اب عیسائی کوئی بھی جو ہے وہ گناہ کریں تو وہ پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے چکے ہوئے ہیں. بس یہ صرف اپنے گناہ کا پادری کے سامنے ایک اقرار کرنا ہوگا تو اس کے بعد عیسائی بخشائے ہیں. تو یہ ان کا جو ایک نظریہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے شکر میں جو ہے نا یہ میری کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو میری کرسمس. لیکن بہرحال میں نے بتلایا ہے کہ عیسائیوں کے دوسرے فرقے اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کرسمس کا جو لفظ ہے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالہ سے ہے، تو پھر اس کے لیے میری کا لفظ جو ہے، خوشی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. تو بہرحال میری کرسمس کا یہ کوئی مفہوم نہیں ہے کہ خدا نے بیٹا جنا، اس کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو خود یہ لفظ متنازع ہو چکا ہے اور کافی زیادہ متنازع ہے عیسائی دنیا کے اندر کہ کیا یہ لفظ درست ہے یا نہیں ہے. اگر تو اس کو جو جس طرح عام طور پر دور حاضر میں معروف کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی، تو اگر اس معنی میں اس کو واقعی لیا جائے کہ میری کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت مسیح کی خوشی، تو اس معنی میں پھر یہ لفظ استعمال کرنا یہ درست ہو جائے گا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کی کسی مذہبی تہوار کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے. کسی کا مذہبی تہوار ہے اس کی مبارکباد دینا، تو مبارکباد دینا یہ ایک برکت کی دعا ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ اس معنی میں بنے گی
کہ ان کے مذہب کو برکت کی دعا دی جا رہی ہے کہ ان کا مذہب مزید پھلے پھولے، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہوتی۔ البتہ خوشی کا اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر تو وہ جائز ہے، وہ درست ہے، اس میں کوئی لفظ حرف غلط نہیں ہے۔ تو میری کرسمس کا اگر مانا واقعی یہ مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی، تو اس معنی میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ میری کرسمس کا لفظ استعمال کر دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خود عیسائی دنیا جو ہے وہ اب اس معنی کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وفات کے متعلق جو ہے وہ لفظ ہے۔ تو بہرحال وہ جو چیز ہے کہ خدا نے بیٹا جنا، تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو اوپر جو ہے نا اس کی وجہ سے فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔